انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے، عقیدت اور پیار سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں علم دین کی فضیلت اور علماء کی فضیلت کی کچھ باتیں آیات کی صورت میں، احادیث طیبہ کی صورت میں پیش کی تھیں۔ مزید اس پر نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کا جو نور ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے پہلے حاصل کر لو۔ علم کے قبض ہونے سے مراد یہ ہے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایسا وقت آنے سے پہلے علم اٹھا لیا جائے، اس سے پہلے پہلے اس کو حاصل کر لو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہادت اور یہ بیچ والی انگلی، ان دونوں کو اٹھایا، آپس میں ملایا، ارشاد فرمایا عالم اور متعلم، یعنی عالم اور علم سیکھنے والا طالب علم خیر میں دونوں حصہ دار ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں، کہ اصل بھلائی نہیں۔ اصل بھلائی دین کو پڑھنے پڑھانے میں، دین پر عمل کرنے، دین کو سیکھنے میں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابن ماجہ شریف کی حدیث طیبہ ہے جو پیش کی ہے۔ طبرانی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ ذرا سنیے۔ حضور نے خود ذکر کیا دو بندوں کا، فرمایا کہ عالم دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو اس نے وہ علم آگے لوگوں کو سکھایا، اللہ نے اس کو علم بخشا، اس نے وہ علم لوگوں کو سکھایا، لیکن اس کے بدلے کسی شے کے حصول کا لالچ نہ کیا۔ اس علم کے ذریعے دولت کو، دنیا کو حاصل کرنے کا، جمع کرنے کا اس نے لالچ کیا، اور نہ ہی اس کے بدلے مال حاصل کیا۔ فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے سمندر میں مچھلیاں، خشکی میں چلنے والے جانور، ہوا کے اندر اڑنے والے پرندے، فرمایا اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ ایک عالم جس کو اللہ نے علم دیا، وہ علم اس نے لوگوں کو سکھایا، پھر اس کے بدلے میں نہ دنیا جمع کی، نہ مال کا لالچ کیا، کسی چیز کا اس نے لالچ نہ کیا۔ بھائی کسی کو سکھاؤں گا، سناؤں گا، سمجھاؤں گا تو مجھے کچھ خرچہ مرچہ مل جائے گا، جیب بھر جائے گی، اس چیز کا اس نے لالچ نہ کیا۔ فرمایا جو دنیا کا لالچ نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم پڑھتا پڑھاتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، فرمایا اس کے لیے سمندر میں مچھلیاں، خشکی میں جانور، ہوا میں پرندے، یہ سارے اس کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ فرمایا دوسرا وہ عالم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اس نے اسے اللہ کے بندوں سے بخل کرتے ہوئے چھپایا، یعنی اللہ نے اس کو علم دیا نا تو اس نے وہ علم چھپایا، آگے لوگوں کو بتایا نہیں۔ مسئلہ چھڑ رہا ہوتا ہے تو چپ کر کے بیٹھا رہا، پوچھا بھی گیا، اس نے کہا نہیں یہ علم کی بات ہے، میں نے اتنی محنت سے حاصل کی ہے، اس کو کیوں بتاؤں؟ یہ پھر آگے لوگوں کو بتائے گا، بلے بلے تو اس کی ہوگی، میری نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس نے کیا کیا، علم اللہ نے اس کو دیا تھا لیکن اس نے لوگوں تک پہنچانے میں کیا کیا، بخل کیا، بخیلی کی اور لالچ کیا، اور اس کے بدلے میں مال کمایا، علم کے ذریعے مال کمایا اور لالچ کیا، اور لوگوں کو علم پہنچانے اور سکھانے میں اس نے کیا کیا، بخل کیا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے گا، اور ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، کہے گا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا تھا، اس نے آگے اللہ کے بندوں تک وہ علم نہیں پہنچایا، بخیلی کی، اور اس نے لالچی ہو کر اس علم کے ذریعے مال کمایا، دنیا کمائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک
اس عالم کا حساب چلتا رہے گا، تب تک وہ فرشتہ یہی ندا کرتا رہے گا، یہ علم چھپاتا تھا، یہ لوگوں کو مسئلے نہیں بتاتا تھا، یہ دین کے بدلے میں دنیا کماتا تھا، یہ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتا تھا، لوگوں کے مال پر نظر رکھتا تھا، تو یہ لالچی عالم تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب تک اس کا حساب باقی رہے گا تب تک فرشتہ یہی کہتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ ایک یہ عالم ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس نے چھپا لیا، آگے بتایا نہیں، چھپا لیا، اور اس علم کے ذریعے اس نے دنیا کا لالچ کیا، دنیا کمائی۔ فرمایا کہ اللہ اس کو آگ کی لگام ڈالے گا۔ یہ آپ جانور دیکھتے ہیں نا، اس کو لگام ڈالی ہوتی ہے بھاگ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کو کس چیز کی لگام ڈالے گا؟ بولیے، آگ کی لگام ڈالے گا۔ تو ان حدیثوں میں میری کمپنی کے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں، نام نہیں لوں گا پھر غیبت ہو جاتی ہے، ویسے مسئلہ بتانے میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ مجھے تھوڑا عرصہ پہلے ایک آدمی نے کہا، ایک قاری صاحب نے کہا، خطیب صاحب نے کہا، کہنے لگے آپ تقریریں کرتے ہو فری، ہمارا نقصان کرتے ہو۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں جب آپ چھوٹے مولوی پیسے نہیں لوگے تو ہم جیسے بڑوں کو کون دے گا؟ آپ فیس لیا کرو، آپ جب مفت تقریریں کرتے ہو تو ہماری دال روٹی بند ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا یار مہربانی کر سرکار، جان دو، اگر میں نے دنیا جمع کرنی ہوتی تو مجھے اس طرف آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور کام تھوڑی ہے، بندہ تاجر بن جائے، دکاندار بن جائے، اور کوئی کام کر لے۔ میں نے دین سیکھا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو میں سکھاؤں، پہنچاؤں، اور تو مجھے مولوی ہو کر درس دے رہا ہے کہ نہیں پیسے لیا کر، مہربانی کر یار۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو اپنے علم کو لوگوں تک نہ پہنچائے اور اس علم سے بخل کرے اور اس کے ذریعے لالچ کرے اور دنیا کمائے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس عالم کو قیامت والے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی، آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور جب اس کا حساب شروع ہوگا تو ایک فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہتا رہے گا یہ علم چھپاتا تھا، یہ علم کی بات لوگوں کو نہیں بتاتا تھا، یہ وہ ہے جو اپنے علم کے ذریعے لالچ کرتا تھا کہ میرے پاس دنیا کا مال آ جائے۔ یعنی اس کی نظر لوگوں کی اصلاح پر، لوگوں کے عقیدے اور ایمان اور عمل پر نہیں ہوتی تھی کہ کسی طرح سے یہ اللہ کے بندے جہنم کے راستے سے بچ جائیں، جنت کے راستے پر چلنے لگ جائیں، یہ اس کو فکر نہیں تھی۔ اس کو یہی فکر تھی کہ ان کی جیب میں کیا ہے، وہ میری جیب میں کیسے آ سکتا ہے، کس طریقے سے آ سکتا ہے۔ یہ خلیل بھائی مجھے بتا رہے تھے، ان کو ایک ہمارے شعبے کے آدمی نے کہا کہ ویلیں شیلیں اچھی کرانا، ویلیں شیلیں اچھی کرانا۔ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں 2-4 بندے آئے، نہ مچھ نہ داڑھی، کوئی چیز بھی نہیں، کاٹن لٹھے شٹے کے سوٹ لگے ہوئے۔ جو میزبان تھے محفل کے مولوی صاحب، انہوں نے زبردست نعرے لگوائے۔ ایسے نعرے تو میرے جانے پر بھی نہ لگے تھے جیسے نعرے ان کے آنے پر لگے۔ تو میرے ساتھ قاری طاہر محمود صاحب سے، طاہر صادقی صاحب، میں نے پوچھا قاری طاہر صاحب یہ کون ہیں اور اتنا نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ مفتی ہیں، علامہ ہیں، کیا ہیں؟ کہتے ہیں مفتی شفتی کوئی نہیں، نظر نہیں آتا پہ نہ منہ تو دیکھو۔ میں کہ صحیح کیا ہے؟ آدھے مٹی لے ہونا رہے، کیا ہے بھائی ادھر سے مٹی آئے گی۔ تو ان کے آنے پر بڑے نعرے بھی لگے، اور فلاں حضرت صاحب عاشق رسول، یہ وہ، یہ کیسا عاشق رسول ہے جو حضور کی سنت داڑھی کو قتل کروا کے تیرے سامنے آیا بیٹھا ہے اور تو کہتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے؟ اور پھر واقعی ہوا، نعت خان نے جیسے شروع کی اور یہ عاشق رسول اٹھے، کاپیاں نکالیں۔ اب 2 کام ہوئے، ایک کام تو یہ کہ اس کو ایوارڈ مل گیا مولوی صاحب کی زبانی کہ میں عاشق رسول ہوں، پکا جنتی ہوں، بخشا گیا ہوں، بس، اور مولوی صاحب کا کام چل گیا، آنے والے کی خدمت ہوگی۔ تو ایسے بندے جو مبالغہ کرتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اپنی سیٹ جہنم میں بناتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عالم جو لالچ کرے اپنے علم کے ذریعے مال کمائے دنیا کا، تو اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی، اس کا حساب ہوگا۔ تو فرشتے یہی کہتے رہیں گے یہ دنیا کماتا تھا، یہ لالچی تھا، یہ لوگوں کے مال پر نظر رکھتا تھا، یہ علم کی بات مفت میں لوگوں تک پہنچاتا۔ بولیں، اور آپ کی طبیعت بھی تو سبحان اللہ، یہ تو میں نے مولویوں کی طبیعت بتائی ہے، جو مفت میں آپ کو دین پڑھائے، سکھائے، سمجھائے، آپ بات ہی نہیں سنتے، ہے نا جی؟ جو 50,000 لے کے آ رہا ہو، آپ کو پتہ بھی بڑا مولوی آ رہا ہے، 50, 60, 70,000 فیس بھری ہے، تو دیکھنا مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے۔ اور جب میرے جیسا اعلان کر دے بھائی میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو آپ کے اوپر سیکھنا فرض ہیں، میں آپ کو سکھانے کے لیے حاضر ہوں، کوئی ٹائم بناؤ، زور کے بعد درس ہوگا، بدعا مانگی، وہ جا رہے ہیں۔
تو میرا خیال ایک جیسے جتنی کا آپ کو محبت ہے دین سے تو ویسے پھر سکھانے والے آپ کو مل جاتے ہیں. یہ اللہ کا واسطہ، یہ اپنی کیفیت سیٹ کرو، ٹھیک ہے نا. ہر کام میں آپ کی آنکھیں چار ہیں. کپڑا 2 نمبر دکان سے نہیں لیتے، 2 نمبر جوتا نہیں لیتے، 2 نمبر کپڑا نہیں لیتے، 2 نمبر آٹا نہیں لیتے، ہر چیز میں. تو یہ آپ یہاں پر پرکھ نہیں کر سکتے کہ دین کا درد کس کے اندر ہے کس کے اندر نہیں ہے.